اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمدن عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین اور وشواس کرنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور اللہ کا بندہ ماننا، یہ پہلی چیز ہے اسلام کی بنیاد میں۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ تو جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس نے اسلام کی بنیاد کو قائم و دائم رکھا، اور جو شخص نماز سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ اسلام کی بنیاد کو ہلا رہا ہے، اسلام کی بنیاد کو مضبوط نہیں کر رہا، بلکہ اسلام کی بنیاد کو کمزور بنا رہا ہے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ تیسری چیز وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب یہ جو نماز ہے، نماز فرض کس پر ہے؟ جو عاقل و بالغ ہے، جو بالغ ہو چکا ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ ہاں، آپ کے اوپر نماز تب فرض نہیں رہے گا جب پاگل اور آپ دیوانہ بن جائیں گے، عقل ہوش حواس کچھ نہیں رہے گا آپ کا، تو آپ سمجھیے نماز آپ کا نہیں ہے۔ مگر آپ کے عقل ٹھکانے میں ہے، دنیا کا سارا کام آپ کر رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی بنیاد کو قائم نہیں رکھنا چاہتے، اس کو ڈھا دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ رمضان میں اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ انہیں ڈبل ثواب ملے، ڈبل سے ٹپل ثواب ملے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ فطرہ وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تیسری چیز ہے اسلام کی بنیاد وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، فرض ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر نماز سب پر ہے۔ وصوم رمضان والحج، اچھا بیچ میں حج چھوٹ گیا۔ حج، جس شخص پر حج فرض ہے، یعنی گھر میں رہ کر اپنے بال بچوں کی دیکھ بھالی کر کے حج کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو اپنے پیسے سے اگر وہ مکمل کر سکتا ہے، یعنی آنا اور جانا اور بیچ میں سارا خرچ اگر اس کے پاس ہے تو اس پر پھر حج فرض ہے۔ سب کے لیے حج فرض نہیں، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال ہے وہ حج کرے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود، اس عطا و طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، تو آپ سمجھیے وہ بھی اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے، مضبوط نہیں رکھ رہا ہے۔ نمبر 5 ہے صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ رمضان کا روزہ ہم پر، آپ پر، مسلمانوں پر فرض ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے محبوب بن جاؤ، تقوی طہارت والا بن جاؤ۔ تقوی طہارت والا کون ہے؟ جو اللہ کا حکم کو مان کر چلتا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتا ہے، یہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب ہم صبح و شام خیال کر کے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، پرکھیں کہ کیا ہم اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر کے رکھے ہیں، یا اسلام کی اس بنیاد کو ہم توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم صبح و شام دیکھتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہے، دوسرے کا مکان ہے، دوسری کی بلڈنگیں ہیں، اس کو صبح شام ہم کتنا صاف اور ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو دیواریں ہیں وہ مضبوط رہے، ہمیشہ رہے اور صحیح رہے، تاکہ کچھ دنوں کے بعد یہ دیوار گر نہ جائے، کافی دنوں تک چلے۔ مگر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس اسلام پر ہم قائم و دائم ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، تو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو
ہم صحیح طریقے سے اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد۔ اب ان 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے، ہم سوچ سمجھ کر کے دیکھیں، غور و فکر کریں۔ اگر ان 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے تو خدا کی قسم آپ کی اسلام کی بنیاد بڑی مضبوط اور طاقتور ہے۔ اور اگر یہ 5 چیزیں ان پر اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اسلام کی بنیاد کی جو دیوار ہے، بنیاد ہے، وہ آپ کی مضبوط نہیں ہے۔ اور جب دیوار مضبوط ہی نہیں ہوگی تو بلڈنگ کا کیا حال ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، وہ اللہ ہی کو پتہ اور آپ کو پتہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ پاک ہم سبوں کو اسلام کی اس 5 بنیادی چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔